بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر حبیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا رائل ڈسکوری۔ خواتین و حضرات، سلطنت عثمانیہ یہ وہ عظیم دور ہے جس دور میں پوری آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں سائنسداں بھی مسلمان تھے، اس دور میں حکمران بھی مسلمان تھے، اس دور میں جج مجسٹریٹ وغیرہ یہ سب مسلمان ہوا کرتے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے دولت مند تاجر وہ بھی مسلمان تھے۔ یہ ایسا دور تھا جسے مسلم گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے، اور اس دور میں مسلمان دنیا کی تمام قوموں پر، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی بھی قوم تھی، ہر قوم پر مسلمان بالادست تھے۔ اور سلطنت عثمانیہ کے جوانوں کی بہادری سے کون واقف نہیں ہے کہ جن کے ناموں سے آج بھی صلیبیوں کے قلعے تھرا جاتے ہیں۔ تو جس قوم میں نور گل، سید علی اور غازی عثمان جیسے بہادر نوجوان ہوں تو وہ آدھی دنیا کو کیوں کر فتح نہ کر پائیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اسی دور کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانیں گے جو شاید آپ کو آج سے پہلے نہیں پتہ ہوں گی۔ دور عثمانی یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور میں بازاروں میں وہ قوانین رائج تھے، یعنی جو اناطولیہ، جو استنبول کا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ 100 روپے کی کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں اور اگر اس کو آپ استنبول یا سلطنت عثمانیہ کی کسی بھی بازار میں بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 110 روپے یعنی 10% کے منافع سے ہی بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ اس پر منافع رکھا تو یہ قانوناً آپ پر کارروائی کی جاتی تھی اور کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے مال میں ملاوٹ، کسی کے امانت میں خیانت، ان تمام جرموں پر جو بھی اسلام کے مطابق سزا تھی وہ کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ اور اسی طرح چوری، زنا، قتل، امانت میں خیانت اور اسی طریقے کے جتنے بھی جرائم ہوتے تھے اس کی سزا اسلامی قوانین کی روشنی میں دی جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جس میں امیر ہی نہیں بلکہ غریب بھی سر اٹھا کر جیا کرتے تھے، کیونکہ اسی دور میں مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی برابر کا انصاف دیا جاتا تھا۔ تو جہاں یہ خلافت عثمانیہ اتنی مضبوط تھی کہ پوری آدھی دنیا پر حکومت کر رہی تھی تو اسلامی قوانین بھی اس میں رائج تھے، تو اسی دور میں ایسی پرہیزگاری اختیار تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ دو کماڑوں پر یہ جو کنڈے ہیں یہ کیوں ہوتے تھے۔ تو اس کی اصل وجہ جو بتائی جاتی ہے، تاریخ میں ہے، مورخوں نے لکھا ہے، ایک کنڈا اس میں جو تھا وہ بڑا ہوتا تھا اور ایک چھوٹا ہوتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گھر پر جب کوئی مہمان یا کوئی بھی آئے اور وہ دستک دینا چاہے تو اگر وہ مسافر آنے والا لیڈی ہے یا کوئی غیر محرم لڑکی ہے یا عورت ہے تو وہ اس چھوٹے کنڈے کو کھٹکھٹائے گی، جس سے گھر میں گیٹ کھولنے کے لیے ایک عورت ہی آئے گی جس سے محرم اور غیر محرم کا پردہ ہو سکے۔ اور اگر آنے والا کوئی مرد ہوتا تھا تو یہ بڑا والا کنڈا کھٹکھٹاتا تھا جس سے گیٹ کھولنے کے لیے کوئی اندر سے مرد ہی آیا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے جہاں یہ سلطنت عثمانیہ اتنی مضبوط تھی ہر طریقے سے، تو وہیں سلطنت عثمانیہ کا ایک ایک گھر اتنی پرہیزگاری کا حامل تھا۔ لیکن جب دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ میں غدار پیدا ہونے لگے، جو صلیبیوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے معاہدے کرنے لگے، ان سے صلح کرنے لگے اور یہاں سلطنت عثمانیہ کو دھوکہ دینے لگے، تو پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے لوگ بھی سلطنت عثمانیہ میں آئے، جنہوں نے پوری عثمانی خلافت کو ختم کیا ہی کیا بلکہ اسلامک کلچر کو بھی سب سے پہلے نوچ کر پھینک دیا۔ اور پھر ہم آج دیکھیں کہ ترکی کا وہ چہرہ ہمیں دکھتا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ یہودی ہیں اور یہ عیسائی ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا کو تو ترکی بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ ترکی سے اسلامی نظام کو درہم برہم کرے، اور یہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ مسلمان کا لبادہ اوڑھے ایک یہودی دو نما فرقے کا تھا، اور اس کا کام ہی یہی تھا کیونکہ یہ دو نما فرقے کے یہودی، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ نام تو مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں اور کام بھی مسلمانوں جیسے کرتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل مسلمانوں جیسی ہی کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اسلام کو تبلیغ دینا نہیں بلکہ اسلام کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی مقصد کو لیے یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی میں آیا اور سلطنت عثمانیہ سے غداریاں کر کر، دغابازی کر کر، بغاوت کر کر
پورا اسلام کا نظام درہم برہم کیا، ساتھ ہی ساتھ تمام عثمانی خاندان کو ترکی سے ملک بدر کروا کر اور 100 سال کا خلافت عثمانیہ پر بین لگوا دیا۔ یہ 100 سال کا بین کیا تھا؟ یہ وہ تھا جس کو آج معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں کچھ ایسے شرائط تھے کہ 100 سال تک ترکی نہ اپنے دیش میں ڈرلنگ کر سکتا، یعنی جو ترکی کے سینے میں تیل کے اور قیمتی خنج پدارتوں کے ذخائر ہیں، تو ترکی اپنے ہی دیش میں نہ ڈرلنگ کر سکتا ہے، یعنی نہ تیل نکال سکتا ہے، نہ اور کچھ اپنے دیش سے نکال سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باسفورس پر بھی قید لگائی گئی کہ اس سے گزرنے والے کسی بھی شپ سے ترکی ٹیکس نہیں لے گا۔ اور بھی بہت سے ایسے شرائط تھے جس نے ترکی کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن آج ہمت ہے رجب طیب اردوغان کی، جو پھر سے اس ٹوٹے ہوئے ترکی کو کھڑے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر سے اسلام کا نظام کھڑا کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں کہ 80 سال بعد آج ترکی کی فوج میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی، جس کو بھی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ہی بین کیا تھا، اور جو کہ تاریخی مسجد جس کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا اور اس کو استنبول کا نام دیا، اس کو اتا ترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، اس کو بھی آج 72 سال بعد رجب طیب اردوغان نے مسجد آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد بنایا ہے، اور اب اس میں روزانہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رجب طیب اردوغان نے درسگاہیں بحال کی ہیں، مسجدوں کے لاک کھلوائے ہیں، جو کہ 70 سال سے مسجدیں بند تھیں، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں نہیں گونج رہی تھیں۔ آج رجب طیب اردوغان نے پھر سے ان مسجدوں میں نماز پڑھانا شروع کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2023 کے بعد جب ترکی سے یہ تمام بین، یہ معاہدہ لوزان ٹوٹے گا اور یہ تمام شرائط ہٹائے جائیں گے، تو کیا جو ترکی کے جو 40 ممالک خلافت عثمانیہ ٹوٹنے سے وجود میں آئے تھے، وہ دوبارہ ترکی کے حدود میں آ جائیں گے، یعنی ترکی کے زیر اثر رہیں گے، یا وہ پھر بھی خود مختار ملک ہی رہیں گے؟ اس بارے میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔